اب یہاں پہلی ہی آیت کا جو آغاز ہوا ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور حروف مقطعات آپ سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے معنی بتا دیے۔ ہاں، مفسرین نے حروف مقطعات کے بارے میں مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی حروف مقطعات پر ہم آپ کو پورا سبق بھی دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک مختصر تفسیر کا کورس ہے، 10 دن میں اس کو مکمل کرنا ہے، اس لیے اس کو زیادہ تو ہم نہیں ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، بس اتنا ضرور بتائیں گے کہ حروف مقطعات کی تعداد بغیر تکرار کے گنی جائے تو وہ 14 بنتی ہے، اور عربی زبان میں حروف عام طور پر 29 شمار کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر حمزہ اور الف کو ایک کر دیں تو یہ 28 بن جاتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں ان میں سے آدھے حروف کو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات میں استعمال فرمایا، اور باقی حروف جو ہیں وہ استعمال نہیں کیا۔ تو بتانا در حقیقت اللہ رب العزت انسان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے لوگوں کو کہ اگر تم میں سے کوئی بھی کتنا ہی زبان میں ماہر ہو، زبان دانی میں ماہر ہو، تو مقابلے پر آنا چاہیں تو ہم نے آدھے حروف سے اپنا کلام بنا دیا ہے، باقی آدھے حروف سے تم اپنا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ اگر ان حروف مقطعات کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ ایک جملے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض ایسی صورتیں ہیں جو ایک حرف یعنی مقطع والی ہیں، جیسے نون ہے، قاف ہے، اور ایسی صورتوں کی تعداد 3 ہے، جبکہ 2 حروف مقطعات والی صورتوں کی تعداد 9 ہے، اور 3 حروف مقطعات والی صورتوں کی تعداد پورے قرآن پاک میں 13 ہے، اور 4 حروف مقطعات والی صورتوں کی تعداد 2 ہے، 5 حروف مقطعات والی صورتوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ تو بڑی حکمتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت کی۔ مفسرین نے ان حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی اپنے ناقص علم پر، کیونکہ کامل علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جن صورتوں کی شروع میں حرف طا آیا ہے